سیاہ تلوار۔ ملک توران کا شہزادہ ہاشم گھوڑے پر سوار سرحد کی طرف جاتی ہوئی ایک سڑک پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہمسایہ ملک ساسان جا رہا تھا، اور چونکہ دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی تھیں اور فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے شہزادہ اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں جاتا رہتا تھا۔ ملک ساسان کا شہزادہ یوسف اس کا گہرا دوست تھا، اور اب بھی شہزادہ ہاشم اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، لیکن ابھی سرحد کافی دور تھی، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ساسان پہنچ جائے، اس لیے وہ گھوڑے کو خاصی تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس سڑک کے دونوں اطراف وسیع میدان تھا، جن میں کوئی درخت یا جھاڑی تک نہ تھی، لیکن اچانک دور سے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی تو شہزادہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جہاں دھماکہ ہوا تھا، تو اس نے اس میدان کے آخری کنارے پر دھواں سا اٹھتے دیکھا۔ شہزادے نے بے اختیار گھوڑا روک لیا۔ وہ چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے گھوڑا موڑا اور اسے اس کی طرف دوڑانے لگا۔ اب وہاں سے دھواں غائب ہو چکا تھا، لیکن وہاں اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان دیکھ لیا تھا۔ یہ دھماکہ بھی اس مکان میں ہی ہوا تھا، اور دھواں بھی اسے اسی مکان سے ہی نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس مکان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا اور پھر نیچے اتر کر وہ مکان کے اندر کی طرف جانے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ مکان میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ پرانا اور ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا، اور وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے شہزادہ سمجھتا کہ یہاں کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ پھر یہ دھماکہ اور دھواں، یہ سب کیا ہے؟ شہزادے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ابھی وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک اسے زور سے دھکا دیا گیا، اور شہزادہ اچھل کر زمین پر گرا ہی تھا کہ کسی نے اس کے پہلو پر جوتا رکھ دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمبے قد کا آدمی اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس آدمی نے سیاہ رنگ کا پاجامہ اور سبز رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں تلوار اٹھا رکھی تھی۔ شہزادہ دو باتیں دیکھ کر بے حد حیران ہوا تھا۔ ایک تو اس آدمی کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ناخن موجود نہیں تھے، دوسرا اس کی تلوار سفید چمکدار ہونے کی بجائے سیاہ رنگ کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سیاہ رنگ کے لوہے سے تلوار بنائی گئی ہو، تلوار پر باقاعدہ سیاہ رنگ پھیرا گیا ہو۔ اس آدمی کے بال اس کے کاندھوں تک پہنچ رہے تھے، اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ میں ابھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا۔ تم کون ہو اور کیوں مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم اپنے دوست شہزادے سے ملنے جا رہے ہو، اور شہزادہ یوسف نے تمہیں بلایا ہے، کیونکہ وہ اپنی بہن شہزادی روپ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی روپ سے میں خود شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس کے بعد خود تمہاری شکل میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور شہزادی سے شادی کر لوں گا۔ اسی لیے میں نے یہاں دھماکہ کیا اور دھواں پیدا کیا تاکہ تم یہاں آ جاؤ، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم میری شکل کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ تمہاری اور میری شکلیں تو مختلف ہیں، شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے اسے واقعی اس آدمی کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ یہی تو اصل بات ہے، میں انسان نہیں ہوں، جن ہوں، اور جن جس شکل میں چاہے ظاہر ہو سکتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ تو پھر مجھے ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ویسے ہی میری شکل بنا کر وہاں پہنچ سکتے ہو، شہزادے نے کہا۔ نہیں، اس طرح تمہارا خطرہ باقی رہے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا، اس جن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے تلوار کا وار شہزادے پہ کرنا چاہا، لیکن شہزادہ اب تک پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ اس نے اس کو دھکا دیا اور اچھل کر ایک طرف جا کھڑا ہوا، اور اس جن کا وار خالی چلا گیا۔ شہزادے نے بھی تلوار کھینچ لی۔ اب سنبھلو جن صاحب، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار کی نوک سے اس جن کے ہاتھ پر خراش لگا دی۔ جیسے ہی خراش لگی، جن چیخا اور غائب ہو گیا۔
اب مکان خالی تھا۔ شہزادہ مسکراتا ہوا واپس مڑا اور مکان سے باہر آ کر وہ گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے کو واپس سڑک کی طرف دوڑانے لگا۔ اب جب تک اس کی خراش ٹھیک ہوگی میں شہزادی روپ سے شادی کر چکا ہوں گا، شہزادے نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ جن جب انسانی روپ میں ہو تو اس کے ہاتھ پر خراش آ جائے یا ڈال دی جائے تو جن فوراً واپس جنات کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ خراش ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہ نہ انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی انسانی روپ دھار سکتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ خراش لگائی تھی اور اسے معلوم تھا یہ خراش خاصی گہری ہے، اس لیے آسانی سے جلدی نہیں بھرے گی۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر گھوڑے کو آگے دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اب بے حد خوش تھا کیونکہ وہ شہزادی روپ کو پسند کرتا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزادی روپ سے ہو جائے۔ شہزادی روپ بھی شہزادہ ہاشم کو پسند کرتی تھی، اس لیے شہزادے نے اپنے دوست شہزادہ یوسف سے کہا تھا کہ شہزادہ یوسف نے بادشاہ سے منظوری لینے کی حامی بھر لی تھی، اور اب اس جن نے جو کچھ اسے بتایا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بادشاہ نے شادی کی منظوری دے دی ہے، اس لیے وہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر سرحد پار کر کے وہ ساسان میں داخل ہوا اور بڑے شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ شہر میں داخل ہو کر شاہی محل میں پہنچ گیا۔ اس کی آمد کی اطلاع شہزادہ یوسف کو دے دی گئی تھی، اس لیے شہزادہ یوسف نے خود اپنے کمرے سے باہر آ کر اس کا استقبال کیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ تم سوچ تو رہے ہوگے شہزادہ ہاشم کہ میں نے تمہیں اس طرح اچانک کیوں بلوایا ہے، شہزادہ یوسف نے کہا۔ تم بتاؤ گے، اب مجھے الہام تو نہیں ہوتا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ شہزادہ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت نے تو تمہاری اور شہزادی روپ کی شادی کی منظوری دے دی ہے، لیکن میری بہن شہزادی روپ اس شادی سے انکاری ہے، شہزادہ یوسف نے کہا۔ تو شہزادہ ہاشم بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ تو خود مجھے بے حد پسند کرتی ہے اور میں نے اس سے پہلے شادی کی منظوری لی تھی، پھر تم سے بات کی تھی، شہزادہ ہاشم نے کہا۔ تم اس سے خود ہی پوچھ لو تو زیادہ بہتر ہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں، شہزادہ یوسف نے کہا۔ تو شہزادہ ہاشم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا اس لیے اسے سب کمروں کے بارے میں بھی علم تھا، اور یہاں کے محافظ، غلام اور کنیزیں بھی اسے اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہزادی کے کمرے میں موجود تھا۔ شہزادی روپ، مجھے تمہارے بھائی نے بتایا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیا واقعی؟ شہزادے نے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے، شہزادی نے جواب دے دیا۔ کیوں؟ تم نے انکار کیوں کیا ہے جبکہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اور تم سے پوچھ کر ہی میں نے تمہارے بھائی سے بات کی تھی، شہزادے نے کہا۔ میں تمہیں اصل بات بتا دیتی ہوں کیونکہ تم سے میں کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ ایک جن میرے پاس آیا اور وہ انسانی روپ میں تھا، اس کے پاس سیاہ رنگ کی تلوار تھی۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میرے انکار پر اس نے کہا کہ اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ میں اس دھمکی سے ڈر گئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے، اس لیے میں نے انکار کر دیا، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ساری عمر شادی نہیں کروں گی، شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو وہ تم تک بھی پہنچ گیا۔ بہرحال تم بے فکر رہو، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، شہزادے نے کہا۔ تو شہزادی بے اختیار چونک پڑی۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو شہزادے نے راستے میں ہونے والے واقعے کی ساری تفصیل بتا دی۔ وہ دوبارہ آ جائے گا، وہ جن ہے، تم اسے کیسے ختم کر سکتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ جلد ہی تم خوشخبری سنو گے، بے فکر رہو، شہزادے نے کہا، اور اٹھ کر شہزادی کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جن کو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل سے باہر نکلا اور پھر ایک مکان کے سامنے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا۔ یہ مکان اس کے دوست نجومی کا تھا، جو بے حد ماہر نجومی تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔
اسے یقین تھا کہ داؤد نجومی اسے ضرور کوئی نہ کوئی حل بتا دے گا۔ داؤد نجومی کو جب شہزادے کی آنے کی اطلاع ملی تو اس نے بڑے شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا اور پھر شہزادے نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ مجھے حساب کرنا ہوگا، داؤد نجومی نے کہا، اور پھر اس نے سلیٹ اٹھا کر اس پر حساب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک اور کافی لمبا حساب کرنے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سلیٹ کو ایک طرف رکھ دیا۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ شہزادے نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزادہ ہاشم، شہنشاہ جنات کا بیٹا جس کا نام سومارا ہے، شہزادی روپ کو پسند کرتا ہے۔ اس نے شہنشاہ جنات سے شادی کی اجازت لے لی ہے، لیکن وہ جنات کے قانون کے مطابق زبردستی کسی آدم زاد شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا، اور شہزادی مان نہیں رہی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے۔ اس کا خیال ہے کہ تمہاری ہلاکت کے بعد شہزادی مان جائے گی۔ اس نے تمہیں گھیر بھی لیا تھا، لیکن تم نے اس کے ہاتھ پر خراش ڈال کر اسے واپس جنات کی دنیا میں جانے پر مجبور کر دیا، لیکن اب وہ ٹھیک ہونے والا ہے اور کسی بھی لمحے وہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ داؤد نجومی نے کہا، تم کوئی ایسا طریقہ مجھے بتاؤ جس سے اسے ہلاک کیا جا سکے۔ شہزادہ ہاشم نے کہا، ایک طریقہ ہے تو صحیح، لیکن اس میں تمہاری جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ داؤد نجومی نے کہا، کیا طریقہ ہے بتاؤ۔ شہزادے نے کہا، اس کے پاس سیاہ رنگ کی تلوار ہے۔ یہ تلوار جن شہزادوں کی خصوصی تلوار ہوتی ہے، اگر تم اس سے یہ تلوار حاصل کر کے اسے توڑ دو یا اپنی تلوار سے اسے کاٹ دو تو جن شہزادہ خود بخود بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر اس کی گردن آسانی سے اڑائی جا سکتی ہے، چونکہ وہ انسانی روپ میں ہوگا، اس لیے جب اس کی گردن کٹے گی تو پھر وہ ویسے ہی رہے گا۔ داؤد نجومی نے کہا، کیا تم اسے یہاں بلوا سکتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاں، لیکن داؤد نجومی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن پھر شہزادے کے اصرار پر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو دوسرے لمحے کمرے میں دھواں سا نمودار ہوا۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہاں وہی آدمی ہاتھ میں سیاہ تلوار اٹھائے کھڑا تھا جو اسے مکان میں ملا تھا۔ اس نے فوراً ہی شہزادے پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ پہلے سے تیار تھا، اس لیے نہ صرف وہ اس کے حملے سے بچ گیا بلکہ اس نے تلوار نکال کر اس پر حملہ کر دی۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی، پھر اچانک شہزادے نے داؤد نجومی کو خاص اشارہ کیا جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اور داؤد نجومی نے پیر آگے بڑھا دیا۔ اس کے پیر سے جن شہزادہ ٹکرایا تو سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا، اسی لیے شہزادے نے بھرپور وار کیا تو جن شہزادے کے ہاتھ میں موجود سیاہ تلوار کٹ کر دونوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادے نے دوسرا بھرپور وار کیا اور جن شہزادے کی گردن کٹ کر دور جا گری، اور پھر شہزادہ اس کی کٹی ہوئی گردن اٹھا کر شاہی محل میں پہنچ گیا۔ جب شہزادی نے اس جن شہزادے کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اس نے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر کچھ روز بعد ان دونوں کی شادی انتہائی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ البتہ شہزادہ ہاشم اب بھی شہزادی روپ سے مذاق کرتا تھا کہ اس کی شادی جن شہزادے سے ہو جاتی تو کیا ہوتا، اور شہزادی روپ بے اختیار شرما جاتی تھی۔